نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ معزز خواتین اسلام، پردہ نشیں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں، دیکھیے مسلمان معاشرے میں ہر فرد کو الفت و محبت کی زندگی گزارنی ہوتی ہے، حسن اخلاق کے ذریعے، ایثار کے ذریعے دوسرے بندے کو خوشیاں پہنچانی ہوتی ہیں۔ لیکن ہم آج کل اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ ہر گھر کے اندر کہیں نہ کہیں جھگڑا اور فساد ہے۔ کہیں اولاد اور ماں باپ کے درمیان جھگڑے ہیں، کہیں ساس اور بہو کے درمیان اختلاف ہے، کہیں میاں اور بیوی میں انبن ہے، کہیں سسرال کے جھگڑے ہیں۔ آج آپ کے سامنے جس موضوع پہ گفتگو کرنا ہے وہ موضوع ہے سسرال کے جھگڑے۔ میری بہنوں، یہ اتنا پیچیدہ عنوان ہے کہ رسی کی ڈور کا سرا پکڑنا بھی مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ کئی پہلو اس میں شامل ہوتے ہیں، مگر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سسرال میں ایک کھینچا تانی کا ماحول ہوتا ہے۔ ساس سے پوچھو تو وہ اپنی جگہ سچی، اور بہو سے پوچھو وہ اپنی جگہ سچی، نندوں سے پوچھو وہ اپنی جگہ سچی، سچی بھی سب ہوتی ہیں اور پریشان بھی سب ہوتی ہیں۔ تو آخر کوئی نہ کوئی تو بات ہوتی ہے کہ یہ گھر کے اندر ٹینشن تناؤ کی کیفیت ہوتی ہے، ایک دوسرے کی غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اختیارات کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے، گھر پر سکون ہونے کی بجائے دنگا اور فساد کا ماحول نظر آتا ہے۔ ہر لڑکی کو ذہن میں یہ بات سوچنی چاہیے کہ میرا اصلی گھر سسرال ہے۔ بیٹی ہمیشہ پرائے گھر کی امانت ہوتی ہے، ماں باپ اگرچہ اسے پالتے ہیں لیکن بالآخر اسے دوسرے کا گھر جا کر بسانا ہوتا ہے۔ اس لیے بچی کے ذہن میں شروع سے یہ بات ڈالنی ہوتی ہے کہ اپنا گھونسلہ اپنا کچا ہو یا پکا۔ جب بچی شروع سے ہی گھر بسانے کی نیت لے کر جائے گی تو وہ گھر میں موجود جو پہلی خواتین ہیں ان کے ساتھ اچھا تعلق بنا کے رکھے گی اور محبت پیار کے ساتھ رہے گی۔ گھر میں پہلے سے موجود خواتین کو چاہیے کہ وہ اس نئی آنے والی بچی کو اپنے گھر کا ایک فرد جانے۔ اتنی قربانی کر کے آئی، ماں باپ کو چھوڑا، بہن بھائی کو چھوڑا، میکے میں جہاں رہتی تھی وہاں اپنی سہیلیوں کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اگر اس نے قربانی کی اور اپنے شوہر کی خاطر یہاں آ گئی تو اس قربانی کی بھی آخر کوئی قدر ہونا چاہیے۔ اگر سب لوگ اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں تو ان جھگڑوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ عام طور پر جب کسی بچے کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے گھر رہتا ہے اور بچی کو ایک آباد گھر کے اندر آنا پڑتا ہے، یہ اس کی ضرورت بھی ہے، لیکن یہاں آ کر اس کو ایڈجسٹ کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے۔
تو میری بہنوں ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ جھگڑوں کی بنیادی وجوہات کیا ہوتی ہیں تاکہ ان وجوہات کو ختم کیا جا سکے اور گھروں سے لڑائی جھگڑوں کو ختم کیا جا سکے۔ تو یاد رہے کہ سب سے پہلی وجہ بدگمانی ہے۔ ساس کی طرف سے جھگڑوں کے اسباب میں سے پہلا سبب بدگمانی ہوتا ہے کہ ساس کے دل میں ایک انجانا خوف ہوتا ہے کہ یہ آنے والی لڑکی کہیں میرے بیٹے کے دل پر قبضہ نہ کر لے اور اس کو لے کر کہیں دور نہ چلی جائے، لہٰذا جب وہ دیکھتی ہے کہ میاں بیوی آپس میں محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ایسے حربے استعمال کرنا شروع کرتی ہے کہ میاں بیوی کی محبت زیادہ پکی نہ ہو، چنانچہ وہ اپنے بیٹے کو اس کی بیوی کے بارے میں شکایتیں لگانا شروع کر دیتی ہے تاکہ اس بڑھتی محبت کو کم کر سکے۔ ذہن میں اس کے یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر اس لڑکی نے میرے بیٹے کے دل پر قبضہ کر لیا تو یہ مجھے دودھ میں پڑی مکھی کی طرح نکال کر باہر پھینک دے گی، لہٰذا لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری وجہ حکمرانی ہے کہ بہو کے آنے سے پہلے ساس اپنے گھر میں سب کچھ ہوتی ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، وہ گھر کی مالک ہے، بڑی ہے۔ جب بہو آتی ہے تو ساس اپنی اس حکومت کے اندر کسی کی دخل اندازی برداشت نہیں کرتی، لہٰذا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ آنے والی لڑکی میری باندی بن کے رہے، شوہر کے بجائے میرے اشاروں پر چلے، جو میں چاہوں اس گھر میں وہی ہو۔ بعض گھروں میں ہم نے یہ بھی سنا کہ ساس کی حکومت اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ اگر بہو کو کوئی چیز کھانی اور پینی ہے تو فریج کا دروازہ کھولنے سے پہلے ساس سے اجازت لینا پڑتی ہے۔ اب اگر آنے والی کسی بچی کو اس طرح غلام بنا دیا جائے کہ فریج میں کھانے پینے کی چیزوں میں بھی اس کا اختیار نہیں تو پھر جھگڑے کیوں نہیں ہوں گے؟ تو اور کیا ہوگا؟ اب بیوی اپنے شوہر کے لیے تو ہر قربانی برداشت کر لیتی ہے، لیکن بیجا دوسرے بندے کا اس کی ذاتی زندگی کے اندر اتنا دخل انداز ہونا اس کو بھی برا لگتا ہے، چنانچہ یہ آپس میں جھگڑے کی دوسری وجہ بن جاتی ہے۔ اور بیٹے کی کمائی پر استحقاق یہ ایک تیسری وجہ ہوتی ہے کہ ماں یہ سمجھتی ہے کہ بیٹا جو کمائی کر رہا ہے وہ ساری کی ساری میری ہے، بہو یہ سمجھتی ہے کہ میرے شوہر کی کمائی ہے، اس میں میرا بھی حق ہے، چنانچہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا پیدا ہونے کی تیسری وجہ ہوتی ہے۔ پھر چوتھی وجہ ساس کے دل میں یہ ڈر اور خطرہ بھی رہتا ہے کہ یہ بہو ہمارے گھر کی چیزیں اور پیسے اپنے میکے نہ بھیجے، اپنی بہن کو اپنی سہیلیوں کو نہ بھیجے، چنانچہ اس پر بھی وہ شک کی نظر سے اس کو دیکھتی ہے اور کئی دفعہ اس کی وجہ سے بھی لڑائیاں شروع ہو جایا کرتی ہیں۔ آپس کی رنجش کی بنیادی وجہ ساس کی تلخ مزاجی اور بڑھاپا ہوتا ہے۔ وہ اپنی جوانی کی زندگی گزار چکی ہوتی ہے اور بھول جاتی ہے کہ آنے والی بچی نوجوان ہے، اس نے اپنے شوہر کے ساتھ ابتدائی طور پر زیادہ وقت گزارنا ہوتا ہے۔ تو شادی کے دنوں میں جب میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں تو ماں سمجھتی ہے کہ مجھے تو اگنور نظر انداز کیا جا رہا ہے، حالانکہ اس میں نظر انداز کرنے والی کوئی بات نہیں ہوتی۔ کئی مرتبہ ساس اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ تم پہلے رات کو میرے پاس آ کر بیٹھا کرو، پھر رات کو دیر سے اسے اپنے کمرے میں سونے کے لیے جانے دیتی ہے اور صبح بھی بہت جلدی اپنی بہو کو ناشتہ بنانے کے نام پر اس کے کمرے سے بلا لیتی ہے۔ یہ جو میاں بیوی کی زندگی میں دخل اندازی ہو رہی ہے یہ بھی آپس کے ٹینشن کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ یہ وہ وجوہات ہیں جو عام طور پر ساس کی طرف سے پائی جاتی ہیں۔ بعض اوقات
नंदों की तरफ से भी इस लड़ाई झगड़े के असबाब होते हैं। इसकी बुनियादी वजह ये होती है कि भाभी के आने से पहले नंदे अपने घर के अंदर बेटियां होती हैं, बेपरवाही की जिंदगी गुजारती हैं। कोई ऊंच नीच कर भी ले तो माँ है, बाप है और भाई है, सब उसकी गलतियों को छुपाते हैं, उसकी कोताहियों से दरगुजर करते हैं और उसके ऐबों पर सबके सब पर्दा डालते हैं। अब जब घर में एक जीता जागता इंसान और आ जाता है तो ननद ये महसूस करती है कि हमारी हर बात को नोट किया जा रहा है, हम किससे फोन पर बात कर रही हैं, किसका फोन हमें आ रहा है, हम किस वक्त कैसे कपड़े पहन रही हैं, कहाँ जा रही हैं। उन्हें यूं महसूस होता है कि हमारे ऊपर एक निगरां आंख आ गई, एक वीडियो कैमरा हमारे ऊपर फिक्स हो चुका है। लिहाजा वो अपनी आजादी के अंदर इसको पाबंदी समझती है और बहू के खिलाफ कभी सास को भड़काती है, भाई को बीवी के खिलाफ उकसाती है और अपनी भाभी को दबाती है। ये एक वक्त में 3 काम ननद कर रही होती है और मियाँ बीवी के दरमियान वो गलत फहमियां पैदा करने के लिए ये इस तरह की हरकतें कर रही होती है। याद रहे कि इस तरह की हरकतों से अपने आप को बचाना चाहिए। आजकल घरों का चैन और सुकून बर्बाद हो गया है और आपस में नफरतें हैं और बुराइयां हैं, दिलों से मोहब्बतें खत्म हो गई, एक दूसरे को नीचा दिखाने पे लगे हैं। बहू की तरफ से झगड़े के असबाब क्या होते हैं? आमतौर पर जिस नौजवान लड़की की शादी होती है देखा यह गया है कि वो ना तजर्बेकार और भोली भाली सी लड़की होती है, उसको इस दिवाजी जिंदगी के लड़ाई झगड़ों का जरा पता नहीं होता। वो माँ की मोहब्बतों में पली, बाप की शफकतों में रही, भाई की मोहब्बतें पाई, इन मोहब्बतों के माहौल से निकलकर एक नए घर के अंदर आती है तो उम्मीद यही होती है कि जो माँ मोहब्बतें देती थी वही सास देगी, जो अब्बू मोहब्बत देते थे वो मुझे ससुर देंगे, और शौहर के बारे में तसव्वुर ये रखती है कि ये तो है ही मेरी जिंदगी का साथी, तो उसकी उम्मीदें ज्यादा होती हैं। अगर उसको वहां आकर जो सूरत हाल नजर आती है वो कई मर्तबा तवक्कुआत के मुताबिक होती है, कई मर्तबा तवक्कुआत के खिलाफ होती है, लिहाजा ये ना तजर्बेकार और भोली भाली लड़की नए घर में आकर बहुत सारी गलतियां करती है। खाने पकाने में इतनी महारत नहीं होती, मेहमान नवाजियों का पता नहीं होता, माँ बाप के घर में पढ़ने में लगी रही, अपने कामों में लगी रही, घर के कामों में इतना ताउन नहीं किया होता, चुनांचे यहाँ कर उसके लिए सूरत हाल सख्त हो जाती है, उम्र छोटी होती है, उसको पता नहीं होता कि मुझे यहाँ आकर किस तरह अपने आप को बच बचा के रखना है। ये भी नहीं समझती कि खामोशी के कितने फायदे होते हैं। कोई ना कोई बात कर देती है, फिर उसके एक एक लफ्ज को पकड़ लिया जाता है और एक लफ्ज को पकड़कर उसके ऊपर पूरी दास्तान बना दी जाती है। फिर उस बहू के जहन में ये बात भी होती है कि मेरी शादी हुई, निकाह हुआ, मैं बेटी की हैसियत से इस घर में आई हूँ, मैं इस घर में लौंडी बनकर तो नहीं आई, मैं भागकर तो नहीं आई। वो उम्मीद करती है कि इस घर में मुझे इज्जत मिलना चाहिए। और शौहर के बारे में उसके जहन में यह भी होता है कि शौहर तो बस ऐसा हो कि मेरी हर बात पर आमीन कहने वाला हो। उसके दिल के अंदर यह ख्वाहिश होती है कि उधर मेरी जबान से बात निकले और शौहर उस पर यस कर दे। बाज औकात इस बहू के जहन में यह भी खतरा होता है या सहेलियों ने इसको गलत गाइड किया होता है कि अगर तुम ससुराल जाकर एक दफा दब गई तो सारी उम्र तुम्हें दबा कर ही रखेंगे, लिहाजा वो अपने हुकूक की जंग लड़ना शुरू कर देती है और छोटी छोटी बातों का अपने मेके में आकर तज़किरा करती है, कभी बहन के साथ, कभी माँ के साथ। अब उधर बहन है
اور ماں ہے اس کو مشورے دیتی ہیں، اور وہ پھر سسرال میں ریموٹ کنٹرول کھلونے کی طرح کھیل رہی ہوتی ہے۔ یہ سب ناپسندیدہ صورتحال ہیں۔ بعض بہویں، بعض نوجوان لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی بڑی بہنیں ان کو غلط مشورے دے کر اور ان کی ماں غلط مشورے دے کر ان کے گھر کو اجاڑ دیتی ہیں اور اپنی بیٹی کی زندگی کو برباد کر دیا کرتی ہیں۔ میری بہنوں، یوں لگتا ہے کہ اگر ان تمام وجوہات کو سامنے رکھیں تو لب لباب یہی نظر آتا ہے کہ ہر انسان، گھر کا ہر فرد اپنی خود غرضی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ساس کو اپنے مفادات چاہیے، نند کو اپنے چاہیے، بہو کو اپنے چاہیے، اور اس وجہ سے اب گھر کے اندر لڑائی کی ایک فضا بن جاتی ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق سے رہنے کی تعلیم دینے میں کمی رہ جاتی ہے۔ اب یہ ذمہ داری تو سسر کی بھی ہوتی ہے کہ وہ گھر کا بڑا ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی کو بھی سمجھتا ہے، بیٹی کو بھی سمجھتا ہے، لہٰذا اس آنے والی لڑکی کو وہاں ایڈجسٹ ہونے میں اس کو سپورٹ کرے، اس کو سہارا دے، تاکہ وہ بچی محسوس کرے کہ میرے سر کے اوپر کوئی سایہ ہے۔ وہ اپنے آپ کو ہوا میں لٹکتا محسوس نہ کرے کہ معلوم نہیں کس وقت ساس مجھے اپنے گھر واپس ہی بھیج دے۔ اب کئی مرتبہ سسر صاحب اپنی بیوی کے سامنے بات نہیں کر سکتے، کئی مرتبہ اپنے بزنس میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ وقت ہی نہیں ہوتا۔ جب مرد کے پاس وقت نہ ہو، عورتیں گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ نہ کریں تو گھر کے اندر لڑائیاں نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار سے رہنے کی تعلیم کو عام کریں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ نماز اور روزے کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ ایک دوسرے پر رحم کرنے کی وجہ سے جنت میں زیادہ جائیں گے۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ ایثار، رحم، محبت، ان کے اقدار کو گھر کے اندر بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج یہ گھر گھر کی فضا بن چکی ہے۔ ساس اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتی، اور بہو کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہے، وہ بھی ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتی، اور گھر گھر کے اندر لڑائی جھگڑا ہے، فتنہ اور فساد ہے، محبت اور پیار ختم ہو گیا، محبتوں کا جنازہ نکل گیا، ایک دوسرے کو مٹانے پر تلے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پہ لگے ہیں۔ تو یاد رہے، برکتیں کہاں سے آئیں، چین اور سکون کہاں سے آئے، ہر ایک کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہے۔ ساس اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے، بہو وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور ان ذمہ داریوں کو پورا ادا کریں، پھر گھر یہ جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ ورنہ تو آج کل ہر کوئی پریشانی کے عالم میں زندگی گزار رہا ہے۔ تو میری بہنوں، عرض یہی کرنا ہے کہ ہر کوئی اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ ساس کی ذمہ داری کیا ہے وہ جانے، اور بہو کی ذمہ داری کیا ہے وہ جانے، اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، ایک دوسرے کو محبت پیار دیں۔ ساس کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، بہو کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتوں میں ان تمام باتوں کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔